کیا ایک مسئلے میں دوسرے امام کو فالو کر سکتے ہیں؟ ایک امام کو فالو کرتے ہوئے کوئی ایک مسئلہ دوسرے امام کا لیا جائے تو کیا حکم ہے؟ خرم مغل، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین میں فساد کو بھی پسند نہیں کرتے اور خواہشات نفسانیہ کی غلامی کو بھی پسند نہیں کرتے۔ جب آپ کسی ایک امام کو فالو کر رہے ہیں تو آسانیوں میں بھی اسی کو فالو کریں، مشکل مسائل میں بھی اسی کو فالو کریں۔ دیکھیے، ایک امام کے مسئلے کو چھوڑا جاتا ہے یا تو اس بیس پر کہ آپ کو دلیل مل گئی دوسرے مذہب پہ، دوسرے مسلک کے دلیل برحق ہونے پر، تو دلیل عوام کو جب ملتی ہے تو اس کا اعتبار اس لیے نہیں ہوتا کہ عوام کے سامنے سارے دلائل نہیں ہوتے، تو یہ مجتہد جس کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ دلائل میں وہ فرق کر سکتا ہے، اس کے لیے تو یہ ہے کہ جہاں دلیل ملے گی وہ اس کو فالو کرے گا۔ عامت الناس میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی، وہ تو ایک دلیل سنتے ہیں ان کو وہ اچھی لگ رہی ہوتی ہے، دوسرے سنیں گے اس کو وہ اچھی لگ رہی ہوتی ہے، اور ان کے پاس تمام علوم ہوتے بھی نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے اتبع ما اوحی الیک من ربک، جو اللہ نے قرآن نازل کیا اس کی اتباع کرو۔ تو اس سے مراد پورا قرآن ہے، اور پورے قرآن کو سمجھنے کے لیے تمام احادیث کا جاننا بھی ضروری ہے۔ پھر احادیث میں صحیح کیا ہے، ضعیف کیا ہے، ناسخ کون سی ہے، منسوخ کون سی ہے۔ جب تک ان تمام چیزوں پہ انسان کو دسترس حاصل نہ ہو وہ مجتہد نہیں بنتا، اور وہ ایک دلیل اس کے سامنے ہوتی ہے، دوسری اس سے اوجھل ہوتی ہے، تو اس کی غلطی کا امکان زیادہ ہے۔ تو اسی مصیبت سے بچنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ جیسے حدیث میں ہم محدثین کو فالو کرتے ہیں، اپنی کوئی تحقیق نہیں ہوتی، تو فقہ میں قرآن و حدیث سے جو مسائل نکالے گئے ہیں اس میں کسی امام کو فالو کریں جن کو پوری امت مانتی رہی ہے۔ جیسے حدیث میں امام بخاری کو امام مانا گیا ہے، تو فقہ میں امام ابو حنیفہ کو، امام شافعی، امام مالک اور احمد بن حنبل رحمہم اللہ کو امام مانا گیا ہے۔ تو امت کی گواہی سے ان کا مجتہد ہونا ثابت ہے، اور انہوں نے مسائل کا استنباط کیا ہے، تو ان میں سے کسی ایک کو فالو کریں۔ ایک ہی مسئلے میں آدھا اس کو آدھا اس کو، یہ دین ایک کھچڑی بن جائے گی، چونچو کا مربع بن جائے گا، یہ جائز نہیں ہے، یہ عقل کے بھی بالکل خلاف ہے۔ غیر مسلموں سے تعویذ کرانے کا حکم۔ بنت عبداللہ میر پور خاص سے، ہمارے گاؤں میں اکثر لوگ غیر مسلموں سے تعویذ بھی کراتے ہیں اور مزاروں پر اور عاملین کے پاس بھی جاتے ہیں۔ اکثر ایسے لوگ ہمارے پاس قرض لینے آئیں تو کیا ان لوگوں کو قرض یا صدقہ خیرات دینا جائز ہوگا؟ نیز انہیں کس طرح تبلیغ کرنی چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے باز آ جائیں؟ غیر مسلم سے تعویذ لینا بالکل بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ تعویذ ویسے ہی ایک تو کمزور ایمان والے لوگوں کا کام ہوتا ہے، تعویذ گنڈوں میں پڑنا۔ یہ تو ہم لوگوں کو مسلمانوں سے بھی تعویذ لینے سے منع کرتے ہیں کہ ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا، جائز ہے اگر اس میں قرآنی آیات یا دعائیں لکھی ہیں، مسلمان سے تعویذ لینا، لیکن یہ کمزور ایمان والوں کا کام ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے تعویذ گنڈوں والوں کے کام کبھی بھی نہیں بنتے، وہ ہمیشہ پرچیوں میں ہی الجھے رہتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا مانگے، جو سنت طریقہ ہے یا جو سنت سے رقیہ ثابت ہے، دم ثابت ہے، وہ کرنا چاہیے۔ باقی غیر مسلم سے تعویذ لینا تو بالکل جائز نہیں ہے، دو وجہ سے۔ نمبر ایک، اس بات کا بہت خطرہ ہوتا ہے کہ وہ شرکیہ تعویذ بنا کے دیں۔ دوسرا، اگر وہ شرکیہ تعویذ نہ بھی دیں تو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کام اللہ نے اپنی مرضی سے کر دیا، اللہ کی قدرت سے ہو گیا، تو آپ کے دل میں اس غیر مسلم کی عقیدت پیدا ہوگی اور اس کے مذہب سے انسیت پیدا ہوگی، تو اس سے آپ کا اپنا ایمان کمزور ہو جائے گا، اپنا اسلام کمزور ہو جائے گا۔ اور تیسری بات یہ کہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، مسلمان بہت ہیں دنیا میں جو ہے وہ آپ کو رقیہ کر دیں گے، دم کر دیں گے، یا یہ کہ جائز تعویذ بنا کے دے دیں گے، تو ضرورت بھی نہیں ہے جانے کی۔ اور ویسے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ تعویذ گنڈوں والوں کے میں نے آج تک کام ہوتے نہیں دیکھے، وہ اسی پرچیوں میں ساری زندگی ان کی گزر جاتی ہے۔ تو یہ بہرحال کمزور ایمان کی بات ہے، اللہ پہ کامل درجے کا توکل جو ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ ان چیزوں سے بالکل دور رہیں۔ اور مزاروں پہ جانا اور عاملوں کے پاس جانا تو ویسے بھی جائز نہیں ہے، زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ ان لوگوں کو آپ سمجھائیں کیسے، تو ہم تو 15-20 سال سے سمجھا رہے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ کے ایک دفعہ سمجھانے سے کہاں سمجھ میں آئے گا؟ یہ پولیس ہی ان کو سمجھا سکتی ہے، بشرطے کہ پولیس کو اللہ سمجھا دے کسی طریقے سے، ورنہ ان کو کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ عاملوں کے پاس جو لوگ جاتے ہیں، میں ان کو سمجھا کے تھک گیا،